یہ کہانی ہے اس نبی کی جن کے ایک اشارے سے ہزاروں مردہ زندہ ہو گئے۔ آئے ہدیون، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ۔ آئے ہدیو، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم پر گوشت چت جائے۔ آئے لوگون، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ یہ کہانی ہے ایک سنسان خوفناک وادی موت کی۔ موت کی وادی میں آخر کیا ہوا؟ یہ لوگ موت سے کیوں بھاگے؟ جس نے ان کو مرنے کے لیے کہا وہ کون تھا؟ اور وہ شخص کون تھا جس کی دعا سے بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت کرنے لگی اور یہ سب زندہ ہو گئے؟ اس ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے۔ تو یہ داستان ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نہایت ہی پرہیزگار، صابر اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ روایات کے مطابق آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حزقیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قدرت۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور نبوت کا زمانہ تقریباً 622 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق آپ کے والد بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ نہایت ہی کمزور اور بوڑھی ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل آپ کو ابن العجوز کہتے تھے، یعنی بوڑھی عورت کا بیٹا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جن کو نبوت کا منصب عطا ہوا۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام کو نبوت ملی تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام ہو چکی تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت، حسد اور بغض معاشرے میں رچ بس چکے تھے۔ ہر طرح کی بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ لوگ کھلے عام بے حیائی پر فخر کرتے تھے اور ظلم و زیادتی کو خوشی سے انجام دیتے تھے۔ قوم اپنے ان گنت فرقوں میں بڑھ چکی تھی۔ بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اے بال میری مدد کر، اے بال بارش برسا دے۔ ایسے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے اس بگڑے معاشرے میں پرچم توحید کو بلند کیا۔ آپ نے اپنی قوم کو سچائی اور نیکی کا درس دیا اور ان کو توحید اپنانے اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دی۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، بے حیائی مت پھیلاؤ۔ لیکن آپ کی نصیحتوں کا ان بدماشوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ اپنی بری عادتوں پر قائم رہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے اور آنے والے عذاب سے ڈراتے رہے۔ اے لوگوں، سدھار جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اے حزقیل، ہم نہیں سدھریں گے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اور پھر 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا۔ سپاہیوں آگے بڑھو اور کوئی چیز باقی نہ چھوڑنا۔ مار دو سب کو، کوئی زندہ نہ بچے۔ اس وقت یہودی خوفزدہ ہو گئے اور شہر کے قلعے بند کر لیے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب تمہارے گناہ اور بے حیائی کی وجہ سے ہے، تم پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ محاصرہ کئی مہینوں تک جاری رہا۔ آخر ایک شب لوگ شہر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ بخت نصر کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور ان سب کو بری طرح قتل کر دیا۔ اب اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بنی اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن وہ واقعہ آخر تھا کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے باقی بچے ہوئے بنی اسرائیل سے فرمایا، تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکوں سے جنگ کے لیے نکلیں گے تاکہ اللہ کا نام بلند ہو۔ جیسے ہی بنی اسرائیل نے جنگ کا نام سنا تو وہ جان کے خوف سے بھاگ گئے اور آبادی سے دور دو پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی میں بس گئے، اور یہ تھی وادی موت۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سخت ناپسندیدہ لگا، چنانچہ اللہ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس وادی کی طرف بھیجا، اور وہ فرشتہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں چھپ کر زور سے چیخا، تم سب بچو۔ اس ہولناک چیخ سن کر سب کے سب وہیں مر گئے۔
ان کی تعداد 70,000 تھی۔ یہ لاشیں اسی طرح کھلے میدان میں پڑی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد لاشیں سڑنے لگی اور کچھ لوگوں کو ترس آیا تو انہوں نے لاشوں کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر وادی موت سے ہوا۔ اپنی قوم کے 70,000 افراد کی اچانک موت اور بے گور و کفن لاشوں کو دیکھ کر آپ کا دل غم سے بھر گیا اور آپ علیہ السلام نے رنجیدہ دل کے ساتھ اللہ سے دعا کی، آئے میرے اللہ، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں تو صرف موت کے ڈر سے بھاگے تھے۔ اے میرے اللہ، یہ میرے سکھ دکھ کے ساتھی تھے۔ یہ لوگ تیری تسبیح بیان کرتے تھے اور تیری توحید کا اعلان کرتے تھے۔ اب یہاں کہانی ایک عجیب موڑ لیتی ہے جہاں عقل رک گئی اور قدرت شروع ہوئی۔ آپ ابھی دعا ہی میں مشغول تھے کہ وحی آئی، اے حزقیل، ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہو کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ جیسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ کے حکم سے تمام ہڈیاں حرکت کرنے لگی اور اکٹھی ہونے لگی اور ہر انسان کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے دوسری وحی آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آئے ہڈیوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم پر گوشت چڑھ جائے۔ یہ کہتے ہی فوراً تمام ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے تیسری مرتبہ وحی آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے 70 کے 70,000 جسم ایک ساتھ زندہ ہو گئے اور سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے نکل کر اپنے شہر واپس آئے اور اپنی مقررہ عمر تک زندہ رہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور وادی موت کی اس خوفناک واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ موت کا ایک مقرر وقت ہے جس میں نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے فیصلے کے تابع ہے اور کوئی بھی تدبیر اللہ کے فیصلے کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی جہاں بھی تم ہو موت تم کو اپنے مقررہ وقت پر آ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چھپ جاؤ۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز ریئل رسالہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگلی ویڈیو میں آپ کس پروفٹ کی لائف سٹوری جاننا چاہیں گے ہمیں کامنٹ میں بتائیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔